اگر آپ چاہتے ہیں کہ آج آپ کی تقدیر کے فیصلے ہو جائے، آپ پر رب کعبہ کی رحمتیں برکتیں برس پڑے، آپ جس چیز میں ہاتھ ڈالے وہ سونا ہو جائے، تو یہ وظیفہ کرنے سے آپ کو وہ سب کچھ مل جائے گا جس کو آپ مانگو گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ محترم ناظرین، آج آپ کے لیے ایک ایسا خاص وظیفہ، ایک ایسا عمل آپ کے حوالے کرنے جا رہا ہوں جس کو کرنے کے بعد آپ کے نصیب بدل جاتے ہیں۔ آپ کے نصیب میں لکھی گئی ہر چیز انشاءاللہ آپ کو مل جائے گی، رکاوٹیں بندشیں ختم ہو جاتی ہیں، آپ کے نصیب میں لکھی غربت تنگ دستی کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ بس جمعے کے دن جو بندہ یہ 3 کام بتائے گئے طریقے کے مطابق کرے گا، رب تعالیٰ کی قسم، رب کے راضی ہونے کی دیر ہے۔ جس بندے سے رب کی ذات راضی ہو جاتی ہے، اسے مانگنا نہیں پڑتا، اسے مل جاتا ہے۔ جب رب کی ذات راضی ہو جاتی ہے تو بگڑے کام سنور جاتے ہیں، دعائیں قبول ہو جاتی ہے، مشکلات ختم ہو جاتی ہے، پریشانیوں کا خاتمہ ہو جاتا ہے، لا علاج بیماریوں کا حل ہو جاتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آج آپ کی تقدیر کے فیصلے ہو جائے، رب کی رحمتیں آپ پر برس پڑے اور دنیا جہاں کے تمام کام چھوڑ کر جمعے کے دن یہ خاص وظیفہ کر لیجئے گا۔ جمعے کا دن قبولیت کا دن ہے اور قبولیت کی گھڑیاں موجود ہے اور تمام دنوں کا سردار ہے۔ اللہ والو، بد نصیب ہے وہ شخص جس نے جمعے کے دن ان خاص قبولیت کی گھڑیوں میں اپنی حاجات کو پورا نہ کروائے۔ ایک وہ وظیفہ ہے جو آپ پڑھتے ہیں اور اس کی قبولیت کب ہو پتہ نہیں چلتا۔ ایک وہ وقت ہے جو قبولیت کا ہوتا ہے، اور جب قبولیت کے وقت میں کوئی بھی وظیفہ کسی بھی مقصد کے لیے پڑھ لیا جاتا ہے، وہ وہی بیٹھے بیٹھے قبول ہو جاتا ہے۔ اللہ والو، صرف 3 کام کرنے کی دیر ہے۔ سب سے پہلا کام آپ کے حوالے کرنے جا رہا ہوں جو ہر حاجت کو پورا کروا دے گا، جو بندشوں کو توڑ دے گا۔ ناممکن حاجات ہے، سالوں سے خواہشات ہے، پورے نہیں ہو پا رہے، سالوں سے بے حد محنت مشقت کے باوجود کامیابی آپ کا مقدر نہیں ہو پا رہی، تو پہلا کام کر لیجئے۔ آج وہ 3 وظیفے، ایسے 3 مجرب اعمال آپ کے حوالے کرنے لگا ہوں۔ جو بندہ جمعے کی خاص قبولیت کی گھڑی میں یہ اعمال کرے گا، انشاءاللہ اگلا جمعہ آنے سے پہلے ہر مقصد پورا ہوگا، ہر دعا قبول ہوگی، ہر پریشانی دور ہوگی۔ پیارے دوستو، پہلا کام جو ہے آپ نے کرنا ہے 2 رکعت نفل صلاۃ الحاجت کی۔ یہ پہلا کام آپ کی حاجات کو پورا کرنے کے لیے، دعا کی قبولیت کے لیے، رکاوٹوں بندشوں کو ختم کرنے کے لیے۔ جس بندے کی خواہشات، غربت، تنگ دستی سالوں سے ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی، وہ ایک کام کر لے، 2 رکعت نفل صلاۃ الحاجت پڑھ لے۔ اور پیارے دوستو، آپ نے یہ نماز ظہر کے بعد اور عصر سے پہلے پڑھنا ہے۔ آپ کو قبولیت کی گھڑیاں بتا رہا ہوں، رب سے مانگنے کا وقت بھی بتا رہا ہوں کہ وہ وقت ہے جب جمعے کے دن نماز ظہر کے بعد اور عصر سے پہلے 2 رکعت نفل صلاۃ الحاجت پڑھنے کے بعد بتائے گئے طریقے پر اگر آپ یہ 2 رکعت پڑھو گے، انشاءاللہ اس عمل کے ذریعے سے کامیابیاں آپ کا مقدر بن جائے گی۔ پیارے دوستو، لوگ کھلی آنکھوں سے آپ کی کامیاب ہونے کے معجزات دیکھ لیں گے کہ کس طرح رب کریم آپ کو کامیابی عطا کرتا ہے۔ اب 2 رکعت آپ نے پڑھنا کس طرح ہے؟ سب سے پہلے آپ نے وضو بنانی ہے اور آپ نے 2 رکعت نفل صلاۃ الحاجت کی نیت باندھنی ہے۔ اس کے بعد آپ نے پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد آپ نے سورۃ الکوثر پڑھنی ہے۔ دوسری رکعت میں آپ نے سورۃ الفاتحہ کے بعد آپ نے سورہ اخلاص 1 مرتبہ پڑھنی ہے۔ پیارے دوستو، سلام پھیرتے ہی جگہ چھوڑنے بغیر آپ نے وہی بیٹھے بیٹھے آنکھوں کو بند کر لینا ہے اور پوری توجہ کے ساتھ جو ہے آپ نے استغفر اللہ کی 1 تسبیح کرنی ہے۔
پیارے دوستو، استغفر اللہ پڑھنے والا رب کو راضی کر لیتا ہے۔ استغفار پڑھنے سے گناہوں کی بخشش ہو جاتی ہے۔ پیارے دوستو، اور جس شخص کی گناہوں کی بخشش ہو جاتی ہے اس کے اعمال رب کریم کے ہاں مقبول ہو جاتی ہے، پھر جو دعا مانگتا ہے رب کریم قبول کر دیتا ہے۔ پیارے دوستو، یہ عمل آپ نے جمعے کے دن نماز ظہر کے بعد اور عصر سے پہلے کرنا ہے۔ جن لوگوں کی حاجات پوری نہیں ہوتی، دعائیں قبول نہیں ہوتی، رکاوٹیں ختم نہیں ہوتی، وہ آج کا یہ عمل ضرور کر لیجئے گا۔ انشاءاللہ آپ کی جو بھی حاجتیں ہوگی وہ پوری ہو جائے گی۔ محترم ناظرین، اب دوسرا کام جو ہے وہ کن لوگوں کے لیے ہے؟ جمعے کے دن آپ بھی ان خاص قبولیت کی گھڑیوں میں یہ دوسرا کام کر لیں۔ جو لوگ کسی سے اپنی بات منوانا چاہتے ہیں، اپنی بیٹیوں اور اپنے بیٹوں کے رشتے کروانا چاہتے ہیں اور من پسند شادی چاہتے ہیں، پیارے دوستو، یا کہیں بیٹی کی بات چل رہی ہے اور اس میں رکاوٹیں ہیں، بندشیں ہیں، تو آپ یہ وظیفہ کر لیں، انشاءاللہ ضرور کامیابی ملے گی۔ وہ بندہ آپ کے حق میں بیٹھ جائے گا، رشتوں میں آسانیاں پیدا ہو جائے گی۔ اسی طرح پیارے دوستو، اگر کوئی انسان بے روزگار ہے، نوکری کی تلاش میں ہے، نوکری کی بات چل رہی ہے، آپ چاہتے ہیں کہ یہ نوکری آپ ہی کو ملے، اور اگر دفتر میں کوئی مسئلہ ہے، میاں بیوی میں محبت کی کمی ہے، میاں چاہتا ہے کہ بیوی اس کے نقش قدم پر چلے، اس طرح اگر بیوی یا کوئی لڑکی چاہتی ہے کہ اس کا بندہ اس کے ہاتھوں میں ہو، اس کے نقش قدم پر چلے، اس کی ہر بات مانے، تو آپ نے جمعے کے دن یہ وظیفہ ضرور کرنا ہے۔ خاص قبولیت کی گھڑی بتا رہا ہوں، صرف ایک تسبیح آپ نے پڑھنی ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، 121 مرتبہ۔ پیارے دوستو، وہ بندہ جسے آپ ہر بات منوانا چاہتے ہیں، اپنے مقصد کو اپنے حق میں فیصلہ کروانا چاہتے ہیں، تو انشاءاللہ یہ وظیفہ آپ کی زندگی کو 4 چاند لگا دے گا۔ اگر بندہ قریب ہے تو پھونک مار دے، اگر بندہ قریب نہیں یا آپ اس پر پھونک نہیں مار سکتے تو تصور میں اس بندے کو لاتے ہوئے آپ نے پھونک مار دینی ہے، انشاءاللہ آپ کا کام ہو جائے گا۔ وہ بندہ جتنا مرضی ہو رکاوٹیں پیدا کر لے، آپ کا دشمن بھی آپ کے حق میں فیصلہ سنائے گا۔ محترم ناظرین، اب جمعے کے دن جو تیسرا وظیفہ ہے وہ کمزور بچوں کے لیے، جن کے دماغی توازن کمزور ہے، جن کی یادداشت کمزور ہے، بچے بگڑے ہوئے ہیں، بچے اور شوہر جو سیدھے راستے سے بھٹک چکے ہیں، بری عادات میں پڑ چکے ہیں، بچوں یا شوہر یا کسی بھی بگڑے ہوئے انسان کو راہ راست پر لانے کے لیے آپ پڑھیے یا عزیزو یا سلامو، رب کریم کے وہ مبارک نام جس کا آپ ایک تسبیح پڑھو گے اور اس بندے پر دم کرو گے، انشاءاللہ بگڑی ہوئی اولاد وہ سنور جائے گی، اور غلط راستے پر آنے والے لوگ وہ انشاءاللہ سیدھے راستے پر آ جائے گے۔ تو محترم ناظرین، آپ نے پڑھنا ہے یہ 3 وظائف، انشاءاللہ اس کے پڑھنے سے نصیب بدل جائے گا۔ جو کچھ مانگو گے انشاءاللہ رب کریم آپ کو عطا کرے گا۔ جو بھی آپ کی ضرورت ہو، دولت، رزق، پریشانی، سب کچھ انشاءاللہ آپ کو ملے گی۔ پریشانیاں ختم ہوں گی، مشکلات دور ہوں گی اور دعائیں قبول ہوگی۔